السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کچھ کنفیوژن اپنی پلس کنکلوژن لے کر تشریف لائے تھے، عجیب عجیب انہوں نے الجھے ہوئے سوالات، الجھی ہوئی باتیں کی، تو وہاں جو کچھ بات ہوئی میں نے لوگوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا، تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ میں قوم کا ایک کانسیپٹ، بیسک کانسیپٹ کلیئر کر دوں۔ آدھی قوم کہتی ہے کہ جی جادو ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ کیا جادو ہوتا ہے؟ آدھی قوم کہتی ہے کہ جادو ہوتا ہے، آدھی قوم کہتی ہے کہ جادو نہیں ہوتا، آدھی قوم کہتی ہے کہ ہم جادو کو مانتے ہیں، آدھی قوم کہتی ہے کہ ہم جادو کو نہیں مانتے، آدھی قوم کہتی ہے کہ جناب علی جادو قرآن حدیث سے ثابت ہے، مگر آدھی قوم کہتی ہے کہ بھائی جب قرآن کہتا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ جب حق آیا تو باطل غرق ہوا، اور باطل ہوتا ہی غرق ہونے کے لیے۔ تو جب اذانیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اذانوں کی آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں، تو پھر جادو کا وجود کیوں ہے؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جناب علی اکثر احباب کہتے ہیں کہ سورہ فلق ناس ہے ہمارے پاس، آیت الکرسی ہے ہمارے پاس، کافی اس فیلڈ کے علاج اور اس سے کیس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس آیتیں ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں بالکل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ اٹک کہاں پہ رہا ہے؟ دونوں بندے پڑھے لکھے ہیں، دونوں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے جادو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، ایک ہوتا ہے ہوا تھا تو فلانے فلانے پہ ہوا تھا، ایک کہتا ہے نہیں ہوا تھا، نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو فلانے فلانے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں بھی بات عقل پہ پڑ جاتی ہے کہ ابھی کیا کرے بتا۔ تو اب ایسا کریں، تھوڑا سا سچویشن کو سمجھ لیں۔ جادو، میڈیٹیشن بھی جادو ہے، ہیپناٹزم، یعنی کوئی بھی کسی بھی علم کا مس یوز جو ہے نا، اگر وہ نقصان دے رہا ہے تو وہ ہر علم میں ہوتا ہے۔ کیمسٹری میں بھی ہوتا ہے، کیمسٹری بنی تھی انسان کی فلاح و بقا کے لیے، کیمسٹری تو بن گیا جناب علی ایٹم بم۔ فزکس بنی تھی فلاح و بقا کے لیے، بن گئے اس سے میزائل۔ بایولوجی بنی تھی انسان اور جانوروں کی حیات کو بہتر کرنے کے لیے، جس کو آپ نے بایوس اور لوگوس کا ترجمہ پڑھا تھا بچپن میں، لیکن اس سے بن گئے بایولوجیکل ویپن۔ ہر چیز کا مس یوز تو ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے کچھ چیزوں کا مس یوز، وہاں نظر لگنا کہہ لیجئے، دیکھا تو بڑی پیار بھری نظروں سے، مگر اندر تھی حسرت کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں، اب یہ نظر میں تبدیل ہو گئی، جو حسرت تھی وہ نظر بد میں کنورٹ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہپناٹزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، علم برا نہیں ہے، یوزیج برا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماضی میں مثال دی کیمسٹری کی، بایولوجی کی، فزکس کی، میٹا فزکس میں بھی کہہ لیجئے، کوانٹم فزکس میں بھی کہہ لیجئے، حالانکہ کوانٹم فزکس انبیاؤں کا علم، اہل بیت کا علم، اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، لیکن کرنے والوں نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا آج اس کا بھی مس یوز ہو جاتا ہے، کوانٹم فزکس کا بھی اور میٹا فزکس کا بھی۔ کمانڈ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کوانٹم فزکس جا رہا ہے، میٹا فزکس جا رہا ہے، جب تک آپ میٹا فزکس پہ بندے کا مائنڈ میک اپ نہیں کریں گے، کوانٹم فزکس آپ امپلیمنٹ نہیں دے سکیں گے اس کے دماغ پہ، اس کی شعور پہ، اس کی سوچ پہ۔ تو جب اس کا نیگیٹو یوز ہے تو چونکہ اس کا بیک اپ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جادو ہے۔ کلیئر؟ بندہ حالت پریشانی میں، اور رپورٹیں ساری صحیح ہیں، بندہ حالت پریشانی میں 12 سال سے، رپورٹس اس کی ساری صحیح آ رہی ہے، اس کا سی بی سی بھی صحیح آ رہا ہے، اس کا CA125 بھی کلیئر آ رہا ہے، اس کا یورین DR کی رپورٹ بھی صحیح آ رہی ہے، کریٹینائن بھی صحیح آ رہا ہے، اس کا جناب علی LFT بھی سیدھا آ رہا ہے، اس کو RF فیکٹر بھی نہیں آ رہا، اس کو آسٹیو بھی نہیں آ رہا، اس کو جناب علی یورک ایسڈ بھی نہیں ہے، اور اس کا CBC کے جو 4 خون کا بیلنس ہے وہ بھی سارا صحیح آ رہا ہے، سب کچھ ہی صحیح آ رہا ہے، اس کا پیلوس الٹرا ساؤنڈ بھی صحیح آ رہا ہے، اس کی اسپم سیمن کی رپورٹ بھی صحیح آ رہی ہے، لیکن وہ پرابلم ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جس خواری کے لیے وہ یہ سارے ٹیسٹ کروا رہا ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو ان حالتوں میں اچھا ہونے کے باوجود بھی اچھا نہیں ہے، تو اب ٹارگٹ بنے گا پیشنٹ جو آپ کے پاس چل کر آئے۔ اب پیشنٹ کی 2 حالتیں، ایک حالت یہ ہے کہ پیشنٹ مانتا ہے کہ میں فلانی چیز پڑھوں گا یا فلانا میرا علاج کیا جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ آپ کے متعلقہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک پیشنٹ نہیں مانتا، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں علاج وہ نہیں مانتا، اور جو اس کا اپنے دماغ وہ جو نہیں مانتا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہو گیا کانشیس۔ اور جو پیشنٹ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے جس کو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ خناس بھرا ہوا ہے، اپنے طور پہ کہہ لیجئے، پیشنٹ کو نہ کہیے گا، اس کا جن چماٹ مار دے گا پکڑ کے۔ اس کے جو اپنے دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے سب کانشیس۔ سب کانشیس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ جو حضرت اللہ والوں نے فرمایا ایک بابا جی نے کہ بسم اللہ پڑھو ندی پار ہے، تو ان کا بولنا تھا، کانشیس تھا، لیکن ایک دیہاتی نے سنا اور اس کو جب یقین آ گیا اور اس نے عمل کیا تو وہ اس کا سب کانشیس تھا۔ تو کانشیس ناکام ہو جاتا ہے، سب کانشیس ناکام نہیں ہوتا، یہ یقین کی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب آیا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، اب ہم نے دیکھا اذانیں ہو رہی ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت ہمارے پاس موجود ہے،
لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں، اور جناب علی گلی میں اللہ والوں کا گزر ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، موبائل پہ جناب علی رقیہ چلا دیا اور سورہ بقرہ چلا دی، سورہ رحمان چلا دی، فائدہ پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ کانشیس ہے، اور اس کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ پر جادو ہے۔ تو کانشیس سب کانشیس پہ جب تک اپلائی نہیں ہو جائے گا، سب کانشیس کا وہ والا نیگیٹو جب تک آپ نہیں نکالیں گے، آپ کا کانشیس امپلیمنٹ نہیں دے گا۔ تو یہ بحث بیکار ہے کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات ہے کہ پیشنٹ کے دماغ میں کانشیس میں کیا بیٹھا ہوا ہے، سب کانشیس میں کیا بیٹھا ہوا ہے۔ جو وہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہوگا، جادو بالکل بھی نہیں ہے، مگر اس کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ اس کے سب کانشیس کے اس ورڈ کے میرے اوپر جادو ہے کا علاج ہوگا، وہ علاج آپ کریں گے، جادو نہیں ہے۔ مگر جادو کا ہونے کی اتنی اوقات نہیں ہے جتنے اس کے سب کانشیس کی اوقات ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، اس سب کانشیس کا علاج ہوگا، اور وہ اسی مزاج میں، اسی رنگ، اسی شکل، اسی حلیے میں ہوگا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جادو کا علاج ہے۔ اب کہیں جا کے نکلے گا اس کا جادو، اس کا جن، اس کا بھوت، اس کا چڑیل، اس کی بندش، اس کی رجت۔ اب آسان لفظوں میں آ جاتا ہوں، ورنہ میٹا فزکس پڑھو کہ کن حالات کے شکار میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، پھر کوانٹم فزکس پڑھو، پھر کانشیس پڑھو، سب کانشیس پڑھو، 4 چیزیں پڑھو، میں آسان کام کر دیتا ہوں۔ ان حالات میں ہمیشہ وہ ویپن چلائیں جو ایک ہی وقت میں نفسیاتی علاج بھی ہو، ایک ہی وقت میں جسمانی علاج بھی ہو، ایک ہی وقت میں روحانی علاج بھی ہو۔ یہ تینوں علاج ایک ساتھ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہم پوچھے میں بابا کیوں نہیں ہے کہ جو چیز ہے اسی کو ٹارگٹ کریں؟ بھائی چیز تو یہ ہے کہ جادو ہے نہیں، اس کو یقین ہے کہ مجھے جادو ہے، جو اس کا یقین ہے وہ سب کانشیس ہے، لہذا اسی کا علاج ہوگا۔ جادو نہیں ہے مگر جادو کا علاج ہوگا۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ کہ آپ کو اپنا ٹائم بھی بچانا ہے۔ ابھی ایک پیشنٹ آپ کے 2 گھنٹے کھا گیا تو 250 پیشنٹ تو آپ کو بددعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ ہم تو اتنی دور سے آئے تھے، ہمارا تو گھر میں بچہ رو رہا ہے، ہماری تو تائی اماں آئی ہوئی ہے، ہماری تو بیبے بیمار ہے۔ ٹائم بہت لے گا، پھر دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ 3 گھنٹے لے جائے گا، 1 مہینے میں 4 دفعہ آ گیا تو آپ کے تو 12 گھنٹے کھا گیا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ 3 ویپن ایک ساتھ فائر مار دیں، روحانی بھی، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے معشور مروجہ سلسلے میں آپ کے پاس کون کون سا ویپن ہے، ٹھیک ہے، جو تینوں پہ جائے، ایون کہ شیزوفرینیا میں بھی جائے۔ شیزوفرینیا کیا ہے؟ تمام علامات شیزوفرینیا کی ایسی ہے کہ جنات ہے یا جادو ہے، تمام علامات ایسی ہے کہ نفسیاتی مریض ہے۔ دونوں کو ملا دیں، دونوں کو ملا کے آپ کہتے ہو نا شیزوفرینیا ہے، تو شیزوفرینیا کا علاج بھی وہی ہوگا کہ اس کے سب کانشیس میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے روحیں نظر آ رہی ہیں، میں ناپاک ہوں۔ جب تک پوری سوسائٹی کا وہ پانی نہیں ختم کر دے گا، اس کا اشنان اور وضو پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ علاج کہاں ہوگا؟ سوسائٹی کا پانی کا وال بند کرنے سے نہیں ہوگا، وہ مارے گا، گھر میں آگ لگا دے گا شیزوفرینیا والا۔ اس کے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہے، اس کے یہ ہے کا علاج ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جادو ہے یا نہیں، نہ، علاج اس چیز کا ہوگا جو اس کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا کہ میں فلانا بابا ہوں، اس کا علاج ہوگا۔ ویپن چلائیں گے، تینوں ویپن چلے گا، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، روحانی بھی۔ وہ آپ کے سلسلے میں آپ کے پاس کون کون سا ہے، وہ آپ اس میں سے تینوں کا انتخاب کریں، جو جسمانی بھی جائے، روحانی بھی جائے، نفسیاتی بھی جائے، تب پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے۔ ورنہ پیشنٹ اتنا ٹائم کھا جائے گا، یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم نہ کھائے، وہ خود مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اور تو اس کی تو پھر زندگی خراب ہو گئی۔ لہٰذا فوراً فائر کریں، تینوں ویپن کھولیں، پیشنٹ کا تینوں علاج ایک ساتھ کریں، آنکھ بند کر کے سوچیں نہیں کہ مسئلہ کانشیس میں آ رہا ہے، سب کانشیس میں آ رہا ہے، اور جادو ہے کہ نہیں ہے، نفسیاتی ہے کہ نہیں، بھوت ہے کہ نہیں، جنات ہے کہ نہیں ہے۔ جو پیشنٹ کہہ رہا ہے، جس پر اس کا بلیو ہے، جو اس کے انوائرمنٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کی وحشت سے، آپ وہ علاج بنا کے دے دیں۔ پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کچھ بھی کریں۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔